اپنی بیٹی کو اپنی گود میں تڑپتے تڑپتے میں نے دم توڑتے دیکھا۔ کیا دل کہا ہوگا اس ماں کا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جس ٹائم ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بڑے ارمان لے کر کے، بڑے ارمان سجا کر کے بھیجتے ہیں۔ بچپن سے جب سے وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، ماں کی آنکھوں کے اندر ایک سپنا ہوتا ہے، اچھے گھر میں بھیجوں گی، اچھی پرورش کروں گی، اچھے گھر کے اندر اس کی وداعی کروں گی، ہر ایک وہ چیز دوں گی جس کی یہ خواہش مند ہوگی، جس کی یہ حقدار ہوگی۔ لیکن جب اپنی بچی کے ساتھ میں یہ سلوک ہوتا ہے نا، بڑا دل دکھتا ہے، کیونکہ دل دکھنے کی تو بڑی بات ہے، انسان وہیں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے سپنے ایک پل میں ایسے ٹوٹ جاتے ہیں نا۔ کچھ اسی طریقے سے میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی، میرے آنکھوں میں سپنے تھے۔ بچپن سے میں نے اس کے لیے ہر ایک چیز خرید کے رکھی تھی۔ 4 پیسے بچ جاتے تھے، 2 پیسے اور ڈال کر کے کوئی سیٹ لے لیتی تھی، کبھی کپڑے لے لیتی تھی تو کبھی کوئی برتن لے لیتی تھی، کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ اسی طریقے سے اپنی بچیوں کا دان دہیج جمع کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اگر اچھی دیتے ہیں تو کچھ نارمل بھی دیتے ہیں، تاکہ ہمارا بجٹ بھی نہ خراب ہو اور ہماری بچی بھی خوش ہو جائے۔ اکثر جب بھی میں کہیں جایا کرتی تھی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جاتی اور اس کی پسند کی چیزیں اس کے دہیج کے لیے خریدا کرتی تھی، تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو اور کل کو یہ نہ کہے کہ ماں نے اپنی طریقے سے لے کر کے دیا۔ آج کے بچوں کے جو دماغ ہوتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب ہم اپنی طریقے سے لیں، اور اسی طریقے سے میں نے اس کے جوں کر کے بہت سارا سامان لیا۔ بیٹیاں تو اور بھی تھیں، لیکن یہ تو پہل کی بیٹی تھی، دینا تو اتنا ہی ہے انہیں بھی، لیکن ابھی ان کے لیے ٹائم تھا، تو اسی لیے میں نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کا دہیج جمع کرا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی اور رشتے اچھے آنے لگے۔ جیسے رشتے آ رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ اس کی پھوپھو کے گھر سے آیا، اور انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ میری بچپن سے نظر میں ہے اور یہ میری مانگ ہے، اسے تو میں ہی لوں گی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کبھی تم نے ایسا کہا نہیں تھا، تم اچانک کہہ رہی ہو۔ ایک رشتہ بہت اچھے گھرانے سے تھا، بہت بڑے گھرانے سے تھا، فیملی بھی چھوٹی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ جذبات میں آ گئے اور میری بیٹی کا جو رشتہ انہوں نے اپنی بہن کے یہاں پہ طے کر دیا۔ اس بیچ میں 2 سال کا عرصہ رہا۔ 2 سال کے بیچ میں بہت اچھی طریقے سے آنا جانا رہا، خاطر تواضع رہا۔ وہ بھی دیکھا کرتی تھی میں جب سامان خریدتی، لازمی ہے جب ریلیشن میں ہوتے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہٹا بھی دیتے ہیں۔ جو بھی میں لیتی ہوں میں اس کو دکھا دیا کرتی تھی کہ میں نے یہ مسکان کے لیے لیا ہے، اور وہ بڑی خوش ہوا کرتی تھی، کہتی تھی ہاں جو بھی دینا ہے اپنی بیٹی کو تو دینا ہے۔ تو میں کہتی تھی نہیں آپا، یہ تو آپ سب کے لیے ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ تم جب اتنا کر رہی ہو تو ایک اے سی ضرور دینا، کیونکہ مسکان کا کمرہ اوپر رہے گا اور وہ گرمی میں پریشان رہے گی۔ حیثیت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کری، کیسے نہ کیسے کر کے ایک اے سی لی اور اس کو اس دہیج کے اندر کے لیے رکھ دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کے دن نزدیک آ گئے اور ہم نے اپنی بیٹی کو اے سی بھی دے دی۔ دیسی کے ساتھ ماشاءاللہ اتنا دان دہیج تھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور میری بیٹی بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ وقت اتنا پیار سے گزرا، آرام سے آنا جانا سب کا رہا اس کا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں ایک بات پہ بات شروع ہوئی کہ اپنی بیٹی کو تو اے سی دے دی، ہمارے کمرے کے لیے نہیں سوچا، ہمارے کمرے میں بھی تو ہمیں پریشانی ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے تو یہ والا فرنیچر دیا، کیا میں ایک بیڈ قابل بھی نہیں تھی؟ بس اسی طریقے سے باتیں شروع ہونے لگی۔ میری بیٹی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں پھوپھو جان، اب میرے کمرے کی اے سی آپ اپنے کمرے میں لگا لیں، کیونکہ ہم تو سارا دن یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہ اے سی بھی اتار کے اپنے کمرے میں لگا لی۔ پھر بیڈ کی بات آئی، بیڈ تو ایک ہی تھا۔ اس نے چپکے سے میں اس سے کہا کہ امی اگر آپ نے مجھے سب چیزیں دی تھی، ایک بیڈ پھوپھو کو بھی دے دیتی، ان کا ٹوٹا پھوٹا بیڈ ہے، آخر وہ اس گھر کی دھیانی ہے، بیٹی ہے۔ میں سمجھ گئی بیٹی کی ماں تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہوگا وہاں۔ میں نے ایک بیڈ بھی لے جا کر کے وہاں دیا اور ایک اے سی اپنی بیٹی کے کمرے میں لگوا دی۔ ادھار سدھار ہوتا رہا، آگے کا نہیں سوچ رہی تھی، بس یہ سوچ رہی تھی میری مسکان کسی طریقے سے خوش رہے، اور بس اس طریقے سے میں نے بہت سارا سامان ان کے ہاتھ دیا۔ لیکن باتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، مانگیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، کاروبار کے اوپر سے کبھی کسی کے اوپر سے میری بیٹی کو تنگ کرا جا رہا تھا، اور یہ ساری چیزیں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن میری بیٹی کو
اس کے ہسبینڈ نے بہت مارا اور مار کر کے کہا کہ تمہارے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ اور یہ بات اسے جیسے پتہ چلی، اس نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ نے حیثیت سے زیادہ دیا، آپ کو پتہ ہے آپ کے ماموں کے حالات کیسے ہیں اور اتنی ساری بہنیں ہیں ہم۔ وہ کہنے لگا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے باپ کو چاہیے کہ وہ میرا کاروبار کرا کے دے، ورنہ تمہیں اپنے گھر بلا لے۔ بس یہی باتیں چل رہی تھی کہ میری بیٹی کو ایک دن غصہ آیا اور وہ بیگ لے کر کے گھر آ گئی۔ میں نے اسے جیسے تیسے کر کے پھر سمجھایا اور کہا شروع میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، 1-2 بچے ہو جائیں گے، سب صحیح ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ میری بیٹی مان گئی اور پھر اپنے گھر پر چلی گئی۔ میں ہی جا کر کے چھوڑ کر آئی، اس پر انہوں نے کہا کہ اوپر پڑھ کے چھوڑ کر آئی ہو۔ میں نے اپنا بڑپن سوچا، نہ کہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے کہ جب یہ خود سے آئی ہے تو میں خود سے ہی چھوڑ کر آؤں۔ میں نے ان کے سامنے بات رکھی کہ جب تم کاروبار کرو گے بیٹا، تھوڑا بہت جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں دے دوں گی، لیکن ہاں یہ ہے کہ بس میری بچی کو پریشان مت کرو۔ پر ان کا جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کئی بار میرے ہسبینڈ نے کہا تم غلط کر رہی ہو، مسکان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، ابھی بھی آنکھیں کھول لو نہیں تو بچی کسی کی بھی نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے کہا آپ کی تو وہ بہن ہے، آپ سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اپنی بہن کو، میری بہن کی عادت کیسی ہے، جب تم سے نہیں سمجھ سکی تو مجھ سے کیا کہے گی۔ پھر بھی ایک دن میرے ہسبینڈ گئے اور جا کر کے انہوں نے بات کری تو انہوں نے الٹا سارا الزام میرے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ بھابھی آ کر کے بولتی ہے کہ میں یہ بھی دوں گی وہ بھی دوں گی اور تمہارے بھائی کے پاس بہت ہے، بہت الٹا سیدھا کہہ کے انہیں چڑھا دیا اور وہ گھر آ کر کے انہوں نے مجھ سے بہت لڑائی کری۔ خیر میں ماں تھی، مجھے پتہ تھا کہ وہ اپنی برائی تو سامنے نہیں رکھے گی، اسی لیے اس نے میری برائی رکھ دی تھی۔ خیر کوئی وہ نہیں، ایسے وقت گزرتا رہا۔ کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلا میرا داماد کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے۔ میں نے جیسے تیسے پھر ادھار پدھار کر کے اور 1 لاکھ روپے اسے دیے اور کہا بیٹا اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی، بس یہ اب 1 ہی 1 لاکھ روپے ہیں۔ اور انہی بیچ میں میری بیٹی پریگننٹ ہو گئی۔ جیسے یہ خوشی میں نے سنی، میں نے کہا اب سب بدل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑے تھوڑے کپڑے لیا کروں گی، تھوڑی تھوڑی چیزیں لیتی میں اور اپنی نند کو دکھاتی تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ لڑکا ہونا چاہیے، پہل کا لڑکا ہوتا ہے نا تو گھر کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بات نہیں، لیکن انہیں کیا لڑکا چاہیے تھا۔ انہوں نے چپ کے میری بیٹی کی سونوگرافی کرائی۔ 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میری بیٹی حمل سے ہے اور وہ ماں بننے والی ہے اور بیٹی ہونے والی ہے۔ بس پھر کیا تھا، پھر تو ان کے گھر کے اندر ایک ماتم سا چھا گیا۔ کہتے ہیں ہماری قوم میں بیٹا بیٹی ایک برابر ہوتے ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں آج کی جنریشن میں بیٹا بیٹی نہیں، صرف بیٹا ہی بیٹا چاہیے۔ بیٹیوں کو تو وہ بہت سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی خود کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ بس انہوں نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کرا۔ پہلے تو کہا کہ ابورشن کرا لو، پھر دوسری بار کہا کہ یہ بیٹی اگر ہو گئی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ لیکن میری بیٹی چپ کے سہتی رہی، سمجھتی رہی اور مجھے نہ بتا کر کے وہ اس وقت کو پیتی رہی۔ جب میری بیٹی کا 5واں مہینہ آیا تو ایک دن، ویسے تو پہلے سے ہی لڑائیاں ہو رہی تھیں گھر کے اندر، لیکن ایک دن کچھ حد سے زیادہ ہو گئی۔ میری بیٹی کو چاول کھانے کی عادت تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں روٹی کھاتی ہوں تو بدبو آتی ہے، مجھے چاول دے دو تھوڑے سے۔ چاول اس کو نہیں دیے جاتے تھے، کہتے تھے جو چیز میں سے بدبو آ رہی ہے وہی کھاؤ، اور اس طریقے سے میری بیٹی بھوکی رہ جایا کرتی تھی۔ جب مجھے پتہ چلتا تو میں چاول بھی بھیج دیا کرتی، لیکن کہتے نا وہاں کب تک بھیجے گی، کبھی کبھی وہ واپس بھی کر دیا کرتے تھے، اور ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اتنی بات بڑھی کہ پہلے میرے ہسبینڈ نے مارا اسے، ہسبینڈ نے مارنے کے بعد میں اس کے ساس نے مارا، نندوں نے مارا، پھر اس کے پیٹ میں لاتیں بجائی میں اس کے ہسبینڈ نے، یعنی کہ میرے داماد نے اتنی لاتیں بجائی کہ میری بچی تڑپنے لگی۔ اس کی جو اول نال تھی وہ پھٹ گئی، بچے دانی پھٹ گئی، کیونکہ بچہ اندر ہی لاتوں کی وجہ سے، مکوں کی وجہ سے اندر بچہ گل گیا، یا چھوٹی سی نازک سی جان تھی وہ پھٹ گیا۔ کیا ہوا کچھ نہیں پتہ، بلیڈنگ چالو ہو گئی۔ جیسے تیسے آنن فانن میں اسے ڈاکٹر کے ہاں لے کر گئے اور وہاں سے فون کر کے مجھے کہا تمہاری بیٹی اوپر سے گر گئی، آ کے دیکھ لو اور اس کی آخری اسٹیج ہے۔ بس اتنا سننا تھا، میں بھاگی گئی اپنے ہسبینڈ کو لے کے، پیسے بھی لے کے گئی تاکہ میرے بچی کا میں صحیح سے علاج کراؤں۔ پہل کی بیٹی تھی میری، پہل کے بچے پہ ماں کی جان ہوتی ہے۔ وہاں جا کر کے دیکھا میری بچی تڑپ رہی تھی، اسے میں نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا تو وہ یہی کہتی تھی امی مجھے بچا لو، امی مجھے بچا لو۔
میں نے اس سے پوچھا بیٹا ایسا کیا ہوا جو تو اوپر سے گر گئی؟ اس نے کہا امی میں اوپر سے نہیں گری، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ بلکہ اس دن اس نے ہمت کری اور سب کے سامنے مجھے کہا کہ امی انہوں نے مجھے بہت مارا، میرے پیٹ میں لاتیں بجائی ہیں، مکے بجائے ہیں، یہ کہا کہ یہ بچہ ضائع کرو، یہ لڑکی ہے اور لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میرا دل کھول گیا اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا پولیس کیس کروں گی اور ان سب کو پکڑواؤں گی، پر اس سے پہلے انہوں نے پیسہ وہاں پر بھر دیا اور اپنے آپ کو رہا کرا دیا۔ میری بچی تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلی گئی، میری گود خالی ہو گئی۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سے گھر ہیں جن میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمیشہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس شادی کرو اور کسی طریقے سے اپنے بوجھ کو کم کرو، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ جب تک کہ ان کی اصلیت نہ جان جاؤ، اصلیت نہ پہچان جاؤ، بیکار ہے۔ جتنا میں نے انہیں دیا اتنا ان کا منہ کھلتا چلا گیا۔ آخر کار میں انہوں نے پولیس کے سامنے یہ بیان دیا کہ یہ لڑکی غلط تھی، اس کی عادتیں غلط تھی، یہ کسی اور کے ساتھ تھی، یہ بچہ ہمارا نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ بچہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کرا ہے۔ اب بتائیے میں کس کو کیا کہوں؟ اب تو میری بچی چلی گئی، کوئی ثبوت نہیں چھوڑ کر گئی، پیچھے اس کی ماں اور بچے ہم سب تڑپ رہے ہیں، لیکن اب کس کام کے؟ اگر مجھے اسی ٹائم پہ تھوڑی سی عقل آتی اور میں اسی وقت اپنی بچی کے لیے FIR درج کرا دیتی، کوئی ایسا ثبوت اکٹھا کرتی جس سے کہ مجھے پتہ رہتا کہ میری بچی کے ساتھ اگر کل کچھ ہوا تو میں انہیں پکڑ سکتی ہوں، پر میں نے ان کے اوپر بھروسہ کرا اور یہ نہیں سوچا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ میں تو صرف یہ سوچتی رہی کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، بچہ آ جائے گا، سب کا مزاج بچے میں لگ جائے گا، لیکن نہیں، یہ ساری چیزیں غلط نکلی۔ وقت سے پہلے میری بچی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنے کپڑے خریدے تھے میں نے، کتنے ارمان سجائے تھے کہ یہ بھی دوں گی وہ بھی دوں گی، لیکن کیا ہوا؟ اسی لیے ہے نا، ہمیشہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر یہ کہانی ہے، کہیں چھپی بھی ہے کہیں دبی بھی ہے، کچھ آوازیں اٹھا لیتی ہیں کچھ نہیں اٹھا پاتی۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ خاموشی کے ساتھ سارے ظلم برداشت کر رہی ہیں، لیکن بولنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں۔ آدمیوں کے ظلم سہنا، آدمیوں کی مارے کھانا، ان کے ہر ایک چیز کو پورا کرنا صرف اور صرف ہمارا حق بن گیا ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے نا کہ تم لڑکیاں ہو، ہر چیز میں تمہیں ایڈجسٹ کرنا، یہ غلط ہے۔ انسان ہیں ہم بھی، انسان ہونے کی وجہ سے ہر چیز پہ ہمارا حق ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے، ہمارے اندر بھی وہ سانسیں ہیں، وہ جذبات ہے، ہر چیز ہے، بس صرف اور صرف ہم مجبور کہاں ہیں کیونکہ ہم گھر بیٹھ کے گھر کا کام کرتی ہیں، باہر سے 4 پیسے نہیں کما کے لاتی۔ اگر ہم بھی 4 پیسے کما کے لاتی نا تو ان سب کے اوپر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہوتا جتنا ان سب کا۔